आप सबको एक दफ़ा फिर से ईद तजस्सुमुल मसीह मुबारक को। बहुत खुशी होती है जब मैं खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के तलक से बोलता हूँ, यानी पहली आमद के तलक से बोलता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रेवलेशन है और इसमें हमें पता लगता है कि खुदावंद यीशु मसीह की जो यकताई है, दूसरों से यूनिकनेस है, डिफरेंट है वो। और आपको पता है कि 4 पैदाइशें इस दुनिया में आज तक होती रही हैं। पहली आदम की थी और वो मिट्टी से बनाया गया, खाक से बनाया गया, लेकिन वो गुनाह में गिर गया। फिर हवा की थी, उसकी पसी से बनाई गई, लेकिन वो भी बाद में गुनाह में गिर गई। ये दोनों पाक पैदाइशें थी, लेकिन वो गुनाह में गिर गई। तीसरी जो है, क्योंकि आदम और हवा के गुनाह के सबब से इस दुनिया में गुनाह आ गया और गुनाह तमाम आदमियों में सरायत कर गया। तीसरी पैदाइश ऑलरेडी जब हम पैदा ही होते हैं तो एक ऐसी गुनाह की सृष्ट जो है वो हमारे अंदर आ जाती है। मरूसी तौर पर गुनाह आ जाता है कि जैसे जैसे हम उम्र के हिसाब से बढ़ते हैं, हालात के लिहाज से बहुत से किस्म के गुनाह के बीज हमारे अंदर पनपते हैं और सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। इसलिए जितने लोग भी इस तरह पैदा होते हैं सब गुनाहगार हैं। लेकिन आज एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो बेगुनाह हो और वो आदम की नस्ल से ना हो और उसके वसीला से पैदा ना हो। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने इसका इंतज़ाम किया कि उसने अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया में जिस्म देकर आने के लिए भेजा, ताकि वो हमारी जगह पर हमारा हिफ्ज़ी बने और बेगुनाह बने। और हम खुदा का शुक्र करते हैं उसकी पैदाइश भी डिफरेंट है। उसकी पैदाइश क्या है? वो बग़ैर मर्द के हुई और एक कवारी से पैदा हुआ, दुनिया को दिखाने के लिए कि वो कामिल इंसान है। मुक़द्दसा मरियम के पेट में, जैसे मैंने पहले भी बताता हूँ कि बाइबल में लिखा हुआ है, इब्रानियों के खात में, कि उसने उसके लिए बदन तैयार किया गया और रूह कुद्दस उस पर नाज़िल हुआ, लूका की इंजील में कहा जाता है। और कलमा खुदा, खुदा का कलमा जो अज़ली शख्सियत था, खुदा के साथ था और अज़ली है, खुदा की दूसरी मैनिफेस्टेशन जिस पर हम सीखेंगे कि हम खुदा बाप, बेटे, रूह से शुक्रगुज़ार हैं कि बाप की पर्सन में जब वो ज़ाहिर होता तो उसने इस दुनिया में आने का इरादा किया और वो कलमा खुदा भी कहलाता है। उसके बहुत सारे नाम हैं। और फिर वो मुजस्सम हुआ और मुक़द्दसा मरियम के पेट में डाला गया। अब बात ये हो रही है, आज हम सीखना चाहते हैं कि ये बड़ा झगड़ा है, बिब्लिकल क्रिश्चियन सेलिब्रेशन फ़र्क है और जो नॉन बिब्लिकल है वो डिफरेंट है। इस वक्त बेशुमार लोग, जिसमें रूहानी मसीह शामिल हैं, नामी मसीह शामिल हैं, जिसमें गैर कौमें शामिल हैं, पूरी दुनिया में क्रिसमस जो है वो छाया हुआ है। और जहाँ जाएंगे अब आने वाले दिनों में, यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट में भी आप चले जाएं, आप किसी दुनिया के मुल्क में चले जाएं, बहुत कम जगह पर आपको ऐसे लगेगा कि वहाँ क्रिसमस का जिक्र नहीं है। चाइना में ज़्यादा लोग क्रिश्चियन नहीं हैं ज़रूर, लेकिन वहाँ से इतनी क्रिश्चियन की चीज़ें बनती हैं कि वो जो बनाने वाले हैं वहाँ से भी पता लगता है क्रिसमस को है। और इस तरह पूरी दुनिया में वहाँ पर समान जाता है। आप किसी जगह का नाम ले, चाहे धैर्य, आप अगर कहें जी रशिया जो है वो धैर्य नहीं है, वहाँ पर इस वक्त जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है वो बड़ा जोर आवर है और वो ज़बरदस्त तरीके से अपने तरीके से वो मसीह की पहली आमद को किसी डेट पर भी मनाते हैं। बाज़ लोग कहते हैं 25 को मनाते हैं, इस तरह से बहुत से लोग कहते हैं 6 को मनाते हैं। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको समझा दिया है, मसीहत की जो सच्चाई है, जो यीशु मसीह का इस दुनिया में मुजस्सम होना है, आना है और मकसद को पूरा करना, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आइए आज हम इसी बात पर सोचते हुए सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है ना, कुछ क्रिश्चियन बिलीव करते हैं कि आप क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए क्योंकि बाइबल मुकद्दस में उसका जिक्र नहीं है। उस वक्त कोई भी सेलिब्रेट नहीं करता था, इसलिए हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है सेलिब्रेट करने की। बेशुमार लोग जो ना वो नहीं मानते, वो नहीं मनाते और वो बहुत से उनमें रूहानी भी शामिल हैं, बहुत से उसमें गैर रूहानी भी शामिल है। एक मजहबी रस्म भी है और सोच है, वो कहते हैं कि क्रिसमस को ख़ास नहीं है। हम भी जब नए नए थे तो हमने देखा कि हमने बहुत हम दुआ करते थे, खुदा के साथ चलते थे क्रिसमस वाद, लेकिन हमें इतना वो जोश जो हम मजहबी जोश हो सकता तौबा से पहले वो नहीं था। हम कहते क्या है क्रिसमस, असली क्रिसमस जो है वो खुदा के साथ अपना रिश्ता कायम करना है। तो ये एक्सट्रीमिज्म है अगर हम ये कहें, लेकिन इसमें कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई नहीं मनाता तो वो भी गुनाह नहीं है, अगर कोई मनाता तो वो भी गुनाह नहीं है। हमें आज बाइबल मुकद्दस से सीख रहे हैं कि जो बिलीव करते हैं कि मनाना चाहते हैं, जो नहीं मनाना चाहते उससे कोई फ़र्क नहीं। आइए हम खुदा के कलाम से ये सब कुछ सीखते हैं कि रोमियो के नाम पलूस का ख़त, उसका 14 बाब और उसकी 5 और 6 आयत में खुदा के खादम ने रूह कुद्स के वसीला से, यानी कि पलूस रसूल ने ये सब कुछ बताया है। और यहाँ पर ये फैसला हो जाता है। यहाँ पर हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे 5 और 6 आयत, रोमियो के नाम पलूस का ख़त, उसका 14 बाब। कोई तो एक दिन को दूसरे से अफजल जानता है और कोई सब दिनों को बराबर जानता है। हर एक अपने दिल में पूरा इत्काद रखे। जो किसी दिन को मानता है वो खुदावंद के लिए मानता है और जो खाता है वो खुदावंद के वास्ते खाता है।
کیونکہ وہ خدا کا شکر کرتا ہے، اور جو نہیں کھاتا وہ بھی خدا کے واسطے نہیں کھاتا اور خدا کا شکر کرتا ہے۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ ہمارا ایک مسئلہ تو اس نے حل کر دیا، وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی ایک دن کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی تو سب دنوں کو برابر جانتا ہے اور وہ اسپیشل دن نہیں مناتا۔ آپ جو کرسمس نہیں مناتے، میں تو ان کے خلاف نہیں ہوں، نہیں منانا چاہیے، نہ مناؤ۔ آپ کہتے ہیں کیونکہ بائبل میں کوئی نہیں لکھا ہوا ہم نے کرسمس نہیں منانا، یہ تو ڈیٹ بعد میں دی گئی، بزرگوں نے بعد میں کر دی۔ اب ہم کیا، ہم کوئی وہ ڈیٹ کو تو مناتے ہی نہیں ہیں، بزرگوں نے ایک مقرر کر دی، اس وقت یاد ہو جاتا، ہم مسیح کی پہلی آمد کو مناتے ہیں اور بائبل پڑھتے رہے، پورا سال ہم اس پر پریچ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آج کے 1.5 مہینے میں 2 مہینے میں ہم پریچ کریں تو اس کے بعد کریں ہی نہ، ہم کسی بھی وقت بائبل مقدس میں جو یسوع کی پہلی آمد کے تجسم میں ٹیچنگ دیتا رہتا ہوں، اور دنیا کے بڑے بڑے خادم دیتے رہتے ہیں۔ ہمارے لیے اس پہلی آمد پر بولنا، کیونکہ اسی کی وہ ہماری ایمان کی بنیاد ہے کہ یسوع مسیح جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی یونیکنیس ہے کہ وہ کنواری سے پیدا ہوا، عام لوگوں سے علیحدہ ہے، وہ بے گناہ ہے، اور اس کے تیے جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں بڑی چیزیں اس میں سے ملتی ہیں۔ اس لیے مسیح کی پہلی آمد کی سٹڈی کرنا بائبل سے، اور اس کے مطابق اس کی پریچ کرنا، اور اگر اس کو سیلیبریٹ کر لیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے پھر بھی کوئی بات نہیں۔ اور ڈیٹ کے تعلق سے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ڈیٹ امپورٹنٹ ہی نہیں ہے ہمارے لیے، بائبل میں نہیں ہے، تو ہم کیوں اس کو اتنا امپورٹنس دیں۔ اصل میں ہم آج سیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں امپورٹنٹ کیا ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو پہلے کرسمس تھا، جب یسوع مسیح پیدا ہوا تھا، اس وقت کے واقعات پر غور کرنا چاہیے، اور حقیقت میں دیکھا تھے وہ سارے کے سارے روحانی تجربات تھے۔ روحانی تجربات سے ہم خوشی مناتے ہوئے آہستہ آہستہ مسیحی لوگ جو ہیں وہ یہ کرسمس جو ہے جسے تجسم المسیح ہم مانتے ہیں، عید تجسم المسیح، اس کی پہلی آمد کو مانتے ہیں، جب وہ آیا تھا پہلے دن اس دنیا میں ایک بچے کی طرح پیدا ہوا تھا، اس دن کو منانے کے، اس کی یادگار جب ہم مناتے ہیں تو افسوس کی بات یہ ہے کہ بائبل جو کچھ پیش کرتی ہے کرسمس کو وہ بالکل روحانی ہے، لیکن آج جب کرسمس منایا جاتا ہے اس میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو بالکل بائبل سے باہر ہے۔ یہاں میں بیلنس کرتا چلا جاؤں، بائبل منع نہیں کرتی کہ آپ ڈیکوریشن کر سکتے ہیں خوشی سے، جب خوشی منانی ہے خداوند کی آمد کو، اس کے قدموں میں آنا ہے اور اس پہ غور کرنا ہے اور شکر گزاری کرنی ہے کہ لکھا ہوا ہے، ہم نے پڑھا ہے، شکر کرتا ہے۔ کوئی جب دن مناتا ہے تو شکر کرتا ہے، اور اگر وہ کھاتا ہے تو خداوند کے لیے کھاتا ہے۔ اگر آپ کیک بنا لیں اپنے اپنے کلچر کے مطابق تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ کھانے پینے سے راست خدا ہمیں نہیں ملائے گا۔ خدا کی راست بازی کھانے پینے پر نہیں ہے موقوف، کہ کھانے پینے سے اگر مجھے یاد ہے میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ میں مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ دنیا میں اور پاکستان میں رہا ہوں، تو میں حیران ہوتا ہوں۔ کئی لوگ ایسے بھی تو کہتا ہے اس سال کیک نہیں بنایا تو ہمارا کرسمس ہی صفر ہو گیا، لے ان کا کرسمس کیک بنا ہوا۔ ارے بھائی کیک کھانے نے کو میں گناہ نہیں سمجھتا، کھا لو تو کچھ نہیں ہوتا، میں بھی کھاتا بھی تھا، اور میں اپنے دوست مطمئن بھائی مجھے بڑا پیار کرتے تھے، ویسے ان کے لیے بھی لے کے جاتا تھا اور وہ ہم اسپیشل بناتے تھے، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر نہ بھی کیک میں اب ہم نہیں بنا سکتے، اس کی ہمیں نہیں آتی، تو یاد رکھے کیک ہونے یا نہ ہونے سے، گاؤں میں ہم جانتے تھے، میں گاؤں میں پیدا ہوا، اس میں ہوتا تھا جی کرسمس ڈے اسپیشل حلوہ بنا، گریاں باداماں والا دیسی گھیو والا ہے، وہ ضرور کھانا ہے، اور اس طریقے سے بہت سی چیزیں ہوتی تھی جو گاؤں کے حساب سے تھیں۔ اور پھر اسی طرح سے جس ملک میں جاتے ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے کھانے ان کے ہیں، ان میں وہ سیلیبریشن کرنا چاہتے ہیں۔ سیلیبریشن کرنے کا آؤٹ ورڈ وے جو ہے میں اس کو کنڈیم نہیں کرتا، لیکن میں یہاں پر بیلنس کرنا چاہتا ہوں، اس چیز کا توازن قائم رکھیں کہ اگر آپ سیلیبریشن میں اتنے زیادہ کھو جائیں جیسے کہ آج کل دنیا کھو جاتی ہے، میرے رف اندازے کے مطابق، میں کوئی ایگزیکٹ فگر تو نہیں دے سکتا، 10 سے 20% کے علاوہ 80% لوگ جو کرسمس مناتے ہیں ان کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور وہ خدا کی مرضی سے باہر منا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں بلا؟ وہ کھانا پینا بری بات نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ شرابیں پینے لگ جائیں، آپ بدکاریاں کرنے لگ جائیں، یہ آپ کی سیلیبریشن ہے، یا آپ اس کی وجہ سے لڑائی پڑی ہو۔ میرا یہ تجربہ ہے کہ غریب لوگ بھی اپنی طاقت سے زیادہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے پرابلم ہوتے ہیں، اور بہت سے گھروں میں رونا پیٹنا پڑا ہوتا ہے، وہ کرسمس والے دن منہ سوجا ہوتا ہے اور گرجے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ میرے تجربے ہیں۔ اور جو زیادہ ماڈرن ہے وہ اس قدر بدکاری کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے، اور شرم کی بات ہے کہ آپ مسیح کی جو پاک اور بے عیب برہ تھا، جو خدا مجسم تھا، اس کے اس دنیا میں آنے کو منا رہے ہیں اور آپ اس کو بدنام کر رہے ہیں۔
मैं उसको शैतानी क्रिसमस कहता हूँ, जो पूरी तरह से शैतान के हाथों नाचते हैं और नाम क्रिसमस का रखते हैं। डांस करना, बुरे काम करना, बदकारियाँ करना, एक्सीडेंट होना, और क्रिसमस का दिन चर्च ही नहीं जाना, और वो दिन जो मनाना है उसमें मसीह को जो सेंटर है उसको याद ही नहीं करना, और उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए मैं इस बात पर बिल्कुल खड़ा हूँ, आई बिलीव इन ए क्रिसमस। आप रूहानी जो तजर्बात हैं हम उसकी तरफ आते हैं, क्योंकि याद रखें कि ये चीज़ें आपको खुदा से नहीं मिलाएंगी, लेकिन अगर आप रूह से भरे हुए हैं, खुदा को दुआ करते हैं, उसके कदमों में झुकते हैं, बरकत पाते हैं, बहुत कुछ आप हासिल करते हैं। और उसके बाद आप अगर खाने अच्छे खा लेते हैं और कपड़े अच्छे पहन लेते हैं, और अगर आप केक बनाना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं या खुशी मनाना चाहते हैं, लेकिन खुशी अपनी नहीं। याद रखें 3 किस्म के लोग इस दुनिया में होते हैं। क्या आप सेल्फ प्लीजर हैं? अगर आप अपने आप को खुश करने के लिए हो तो आप सालासार करते रहते हैं, और ये बहाना क्यों बनाते हो कि अब क्रिसमस है तो हम क्रिसमस का बहाना बना के और ज़्यादा गंदे काम करें, बुरी काम है। अपनी सेल्फ प्लीज करें, अपने जिस्म को ख्वाहिश को, अपनी खाने पीने की, अपने पहनने की, अपनी लड़ाइयों झगड़ों के, ये तो आपकी सेल्फ, आप तो खुदा के खिलाफ चल रहे हैं। आप मैन प्लीजर भी हो सकते हैं। आप यार की कहेंगे सारे मनाडे मैं भी यहाँ करना चीज़, आप दूसरों की गंदगी में गुनाहों में शामिल हो जाते हैं, जो कि क्रिसमस के नाम पर वो कहते हैं मना क्रिसमस रहे हैं तो कर सारा कुछ खुदा की मर्जी के खिलाफ और उसके दुश्मन है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी है। बेशुमार लोग ऐसे एक्शंस करते हैं, ऐसे गुनाह करते हैं, ऐसी बदियां करते हैं कि इन दिनों में वो समझते हैं कि पता नहीं कि हमारी एंटरटेनमेंट, वो अपने आप को, वो मैन प्लीजर भी हैं और सेल्फ प्लीजर हैं, जो अपने आप को खुश करना चाहते हैं या फिर दूसरे इंसानों को खुश करने के लिए भी समझ कोई गल नहीं यार किसमें की हो गया कोठला ला की फर्क पैदा है। उनको ये नहीं पता कि एक गुनाह से वो कहाँ जा सकते हैं। अगर कई मर भी जाते हैं ज्यादा पी के, और कई दफा जो पहली दफा पीते ये हमारे तजर्बे हैं, तो वो मर गए सीधा जन्नत में चला गया, मना लो क्रिसमस। ये कहा का क्रिसमस अभी, ये तो शैतानी काम है, सारा बर्बादी का काम है। इससे तो बचाने आया, तौबा करवाने आया, शराबियों को बदल देता था, चोरों को बदल देता था, झूठों को बदल, ज़नाकारों को बदल देता था, वो ये काम करने के लिए आया और तुम उसको इस तरह से बना रहे हो। इसलिए रूहानी क्रिसमस से बिब्लिकल सेलिब्रेशन में, और देखो बिब्लिकल लोगों ने तो जब पहले दिन पैदा हुआ ऐसा नहीं था, उस वक्त हमारी तरह ऐसे नहीं था कि जी आप खूब अशिया करें करें। मैं क्रिसमस ट्री के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका दिल चाहे घर सजाने को सजा लो क्रिसमस ट्री से। बहुत सी चीजें जो है इंसानों ने और ऐड कर दी। तीसरी किस्म के लोग होते हैं जो गॉड प्लीजर होते हैं। वो चाहे यीशु की पहली आमद मना रहे हैं, चाहे पूरा साल उसके साथ चल रहे हो, वो हर वक्त उनकी जिंदगी का सेंटर यीशु मसीह होता है। और वो यीशु मसीह की इस दुनिया में पहली आमद को अगर मना भी रहे हैं, क्रिसमस को मना भी रहे हैं, तो उसके बीच में वो खुदा के जलाल के लिए, खुदा की कुर्बत को हासिल करते हैं। और वो मुख्तलिफ तरीकों से अगर प्रस्तुत करते हैं, मसीह गीत गाते हैं, मसीह तालीम देते हैं, कलाम देते हैं, दुआएं करते हैं, खुदा के पाक रूह की हुजूरी में खुशियां मनाते हैं। और ऐसी खुशी जो बयान से भरी और जलाल से भरी बयान से बाहर है, वो वाली खुशी उनको रूह कुद्दस से मिलती है। और वो हकीकी खुशी होती है, वो जॉय होता है। उसको जॉय ऑफ क्रिसमस कहते हैं। जॉय ऑफ क्रिसमस ये नहीं है कि आपने बच्चों को टल्लियों पे लगा दिया है, वो बॉल पे लगा दिया, ये जॉय नहीं है। जॉय होता है जब बच्चे दुआ करना सीख जाए, रूह से भरते। मैंने 4 साल के बच्चों को, 10 साल के बच्चों को, मैंने हर एज के बच्चों को दुआ करते, रूह से भरते, खुशियां मनाते और ओवरजॉयड देखा। उस वक्त क्रिसमस नहीं था। उनको जब पाक रूह मिला, खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ, खुदा की कुदरत ज़ाहिर हुई, तो याद रखे कि खुदा ने हमारे खुदा ने हमारी जिंदगी में ये काम किया और हमने बहुत कुछ देखा। कैन यू रियली बिलीव दैट? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हम सीख रहे हैं बाइबल मुकद्दस के वालों ने क्या कैसे क्रिसमस मनाया। आइए जरा पढ़ लेते हैं। पहली बात हम जो पढ़ते हैं बड़ी मशहूर, हम बार बार पढ़ते रहेंगे क्योंकि यही वो वाक़यात है जिनसे हमारे बहुत से असबाब, बहुत से खुदा की तालीम हमें मिलती है। पहली बात जो हम ख़ास तौर पर पढ़ते हैं 18 से 25 आयत, मत्ती रसूल का पहला बाब 18 से 25 आयत हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से आमला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदा उनके फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदा ने नबी की मार्फत कहा था कि वो पूरा हो कि देखो एक बारी हामला होगी और बेटा जनेगी
اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خدا کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ اتنا آسان نہیں تھا، یہ ایک بڑی ٹربل تھی۔ ہم تو مناتے ہیں خوشیاں خدا کی آنے کی، میں نہیں کہہ رہا نہیں منانی چاہیے، لیکن جب پہلا دفعہ یسوع زمین پر آ رہے تھے اس وقت یہ نہیں تھا، روحانی باتیں تھی۔ یہ ساری باتیں روحانی ہیں اگر آپ ایک ایک پر غور کریں۔ پہلی بات ہے مقدسہ مریم کا رول اس کی قدرت سے حاملہ ہونا، اور پھر دوسری بات ہے کہ اس کی آگے نقصان ہونا، مشکلیں ہونی، لوگوں کو پتہ نہیں، اس کو کون سمجھتا ہوگا، بیچاری اتنی پریشان ہوگی۔ اس کو تو پتا ہے، اس نے فرشتہ دیکھا، خدا کا اس پہ نازل ہوا، اس کو تو پتا ہے، لیکن چند لوگوں کو پتا ہے، باقیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کو کتنا مثلا ایون اس کا جو شوہر جس سے اس کی منگنی، اس کو غلط فہمی ہوگی، یہ تو خراب اور کتنا مشکل کام تھا۔ اگر فرشتہ اس میں نہیں انٹرفیئر کرتا، خدا نہیں بھیجتا، تو اس نے کیا سوچنا تھا؟ اس نے اس کو چھوڑ دینا تھا اور اسے شادی نہیں کرنی تھی اور اسے بدنام ہو جانا تھا۔ اس کو کورنگ دینے کے لیے خدا نے انٹرفیئر کیا۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ خدا اپنے راست باز بندوں کو جو سچائی سے کھڑے ہوتے ہیں تو خدا ان پر زہر کر دیتا ہے سچائی کو، خواب میں آ کر اس کو بتا دیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ خدا نے اس کو کلیئر کیا کہ یہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ سارے مضمون ہے روح القدس کی قدرت کو پانا، پاور آف دا ہولی اسپرٹ۔ عام لوگوں کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر آگے لکھا اس کا نام یسوع رکھنا، جس کا مطلب نجات دینے والا، اور آگے لکھا کہ وہ ان کے گناہوں سے نجات ہے۔ کتنا بڑا پیغام، سب روحانی ہے۔ مجھے بتائیے یہاں پر کہیں کرسمس ٹری کا ذکر ہے، یہاں پر کسی بالز کا ذکر ہے؟ میں ان کے خلاف نہیں بول رہا، اور لگا لو تو لے کر، روحانیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، وہ بعد میں انسانوں کی ڈال دی ہیں بیچ میں، اس نے یہ کر دیا تو اس نے وہ کر دیا، تو اپنی باتیں لگا دی ہیں جی وہ بڑی مقدس چیز ہے۔ کئی لوگوں کا اگر کرسمس کا ٹری نہ لگے تو وہ کہتے ہیں ہمارا کرسمس نہیں ہوا۔ مجھے سارا پتہ ہے، کیونکہ میں گھر گھر جاتا ہوں، میں ملک ملک پھرتا ہوں، مجھے پتہ ہے یعنی ان کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی تو میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے، اور میں نے بہت جگہ دیکھے، کہ جس دنوں کرسمس شروع ہو جائے وہ کہتے ہیں یسوع مسیح، اگر وہ خدا کے بندے بھی ہوں، یسوع مسیح اب بائے بائے، اب ہم نے کرنی ہے یشی، اب ہم نے اپنی موجیں مارنی ہیں، اب یسوع جی آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کرسمس کے بعد کچھ ہفتہ ڈیڑھ گزر جاتا ہے، نیا سال بھی، تو پھر ان کو دوبارہ روح القدس یاد آتا ہے، دعائیں یاد آتی ہیں، خدا یاد آتا ہے، اور خدا کا جلال نہ۔ میں ساروں کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، وہ خدا کا خوف کریں۔ اگر اس وقت ہی خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد ہو گئی، جب آپ یہ کام کریں، آپ کا خدا سے کوئی تعلق نہ ہو، تو جس وقت آپ نے مرنا ہے یہ یسوع نے آ جانا ہے۔ کئی لوگ ان دنوں میں مر بھی جاتے ہیں، بہت دفعہ مرے ہیں لوگ کرسمس کے دنوں میں۔ یہ نہیں کہ وہ کرسمس کی وجہ سے مرے ہیں، ویسے ہی بیمار ہو تو ان دنوں میں مر جاتے ہیں۔ تو یہ کام کرتے الٹے پلٹے کام کرتے تو مر جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس لیے ہم آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں، پہلا کرسمس روحانی تھا، روحانی طور پر خدا کے کلام کے مطابق کرسمس مناؤ۔ اور اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ نے دیکھا ہر بات روحانی ہے، وہاں فرمانبرداری ہے۔ پھر اگر ہم مقدسہ مریم کا پڑھیں تو وہ بھی آپ کو پتا، ہم بار بار اس کو پڑھتے رہیں گے۔ اور دیکھیں ہوا کیا تھا، اگر آپ 26 سے 35 آیت پڑھیں لوکا کی انجیل میں، مقدس لوکا نے لکھا ہے، اس نے بڑی ڈیٹیل، بڑی تحقیق کر کے روح القدس کی تاریخ سے اور لوگوں سے پوری انفارمیشن لے کے صحیح سے لکھا ہے۔ اس نے ہوا کیا تھا، مقدسہ مریم کے ساتھ کیا ہوا تھا، آپ کہہ رہے ہیں اس کا کرسمس دیکھیں کیسے تھا۔ اس نے یسوع کو جب پیدا کیا، کیسے، اتنا آسان کام نہیں تھا جتنا ہم سمجھ رہے ہیں۔ اور ہم مسیح کی آمد کو ساری زندگی مناتے رہتے ہیں، اور اس کی خاطر ہم دکھ بھی سہتے ہیں اور مخالفتیں سہتے ہیں، اور ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ کیا، اس کو دیکھو کیسے روحانی تجربے بھی ہیں۔ مقدس لوکا کی اس کا پہلا باب اور اس کی 26 آیت سے ہم آگے پڑھیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں 26 آیت سے 35 آیت تک ہم پڑھ لیں گے۔ دیٹس انف، کافی ہے، زیادہ سارا پڑھنے والا ہے۔ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خدا ہم تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا،
اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس یعنی خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار لشبہ کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بھانج کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ پھر ہم ایک اور آیت اس میں پڑھتے ہیں، ایک اور بڑا زبردست واقعہ ہوتا ہے۔ اگر آپ پڑھیں 41 آیت وہاں لکھا ہے، اور جو ہی الشبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا، اور الشبہ روح القدس سے بھر گئی، اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک، اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے، اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے اسلام کی آواز میرے کان میں پہنچی، بچہ مارے خوشی کے میرے رحم میں اچھل پڑا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ خدا کے کلام کے مطابق کرسمس مناتے ہیں؟ اگر آپ خدا کے کلام کے مطابق کرسمس مناتے ہیں تو میں جلدی کچھ باتیں آپ سے، کیا آپ کا اس کے ساتھ جس کا برتھ ڈے مناتے ہو کوئی رشتہ ہے؟ یا تو آپ ریلیٹیو ہوتے ہیں پھر مناتے ہیں، یا پھر دوست ہوتے ہیں پھر مناتے ہیں، یا پھر آپ غیر بھی اجنبی بھی شامل ہو جاتے ہیں تو دشمن بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ یسوع کے دشمن ہیں، یا اس کے لیے اجنبی ہیں، یا اس کے دوست ہیں، یا اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہے؟ دوسری بات کہ خدا کے کلام تو آپ بائبل پر ایمان رکھتے ہیں جو باقاعدہ طور پر ہمیں مستند قسم کی انفارمیشن دیتی ہے اور مکاشفہ دیتی ہے کہ خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آئے ہیں اور وہ خدا کا بیٹا ہے اور اس دنیا میں۔ اگر آپ اس کو مانتے نہیں ہیں تو آپ کو کرسمس سے کیا تعلق ہے؟ Some had revelations, dreams and visions, Holy Spirit and unusual experiences۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو انہی دنوں میں رویا ملتی ہے، مکاشفے ملتے ہیں، خواب آتے ہیں، روح القدس سے بھر جاتے ہیں، تو ان کا تجربہ ہوتا ہے اصلی کرسمس کا۔ پھر بہت سے اوور جوائڈ ہوتے ہیں اور پریسٹ ہوتے ہیں اور گڈ نیوز کو پھیلاتے ہیں، یہ ہے وہ کرسمس جو منانا چاہیے۔ اور پھر بہت سے لوگ ورشپ کرتے ہیں خدا کی بڑی، اور خدا کی شکرگزاری کرتے ہیں، یہ سب کچھ آپ کو بائبل میں ملے گا۔ اور میڈیٹیٹ کرتے ہیں واٹ ایور ہیپنڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹروتھ، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس کو غور و خوض کرتے رہتے ہیں۔ اسے یاد رکھیں کہ کوئی ایسی سیلیبریشن جو ہے اپیرنٹلی ود ڈیکوریشن نہیں ہوتی، وہ ظاہرہ طور پر یہ چیزوں میں جو ہم نے پہلے بتا دیا ہے اس طرح آپ کا اصلی کرسمس نہیں ہوتا۔ اصل خدا پھر آپ سے خوش ہوگا اگر اس کے بیٹے کی پہلی آمد کو آپ منائیں اور روحانی طور پر منائیں۔ میں آپ کو یہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ کھانے پینے سے کوئی خدا کو فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ہماری زندگی کا سینٹر نہیں ہے۔ کرسمس کا سینٹر کھانا پینا کپڑے اور اس پر نہیں، ہمارا اتنا اس پہ زور لگ جائے اپنی طاقت سے زیادہ ہم کر لیتے ہیں اور پھر قرض میں آ جاتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں۔ تو میں آپ سب سے آج ایک ہی بات کہتا ہوں، جو اس طرح کے ہیں وہ آج سچی توبہ کر لیں، آپ کا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ بن جائے۔ آپ خدا کو کہے خدا میں گناہ گار ہوں، تو اس لیے آیا تھا کہ گناہ گاروں کو نجات دے، تو روح القدس کی قدرت سے پیدا، مجھ پر بھی روح القدس نازل ہو، میری زندگی بدل دے، میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرتا ہوں، میں تیرے بھائی باپ تیرے بیٹے بیٹیوں میں شامل ہو کر یسوع مسیح کے ساتھ میرا رشتہ بڑے چھوٹے بھائی بہن کا ہو، اور میں خدا کے بیٹے بیٹیوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے بیٹے بیٹیاں یعنی چلڈرن آف گاڈ افزند بننے کا حق بخشا۔ آپ اس کو لے سکتے ہیں، ٹیک ہم، کیونکہ پھر ہی تو آپ کو صحیح کرسمس کا مزہ آئے گا، آپ روح القدس سے بھر جائیں گے، آپ پر بھی روح القدس نازل ہوگا، آپ کو بھی نئے نئے تجربے ہوں گے، اور آپ خدا کی خوشی کریں اور آپ جا کر خوشخبری سنائیں لوگوں کو۔ ہاللیلویہ۔ خدا جتنے لوگوں نے بھی اپنی زندگی دی ہے، میں چاہتا ہوں جو بھی سننے والے ہیں وہ اپنی زندگی خدا ان کو دیں، کیونکہ یہی کرسمس کا پیغام ہے، نجات کا پیغام، روح القدس کا پیغام، قدرت کا پیغام، خوشی کا، حقیقی خوشی کا پیغام۔ ہم یسوع کے نام میں آپ کو بلیس کرتے ہیں، اور جتنے لوگوں نے بھی سچے دل سے خدا کو قبول کیا ان کو برکت ملے، اور جو خدا کے لوگ ہیں جو پہلے ڈبل چلاتے تھے یسوع کے نام میں وہ بھی بدل جائیں اور صرف مسیح میں اس کو سینٹر بنا کر روح القدس سے بھر کر خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے کرسمس منائیں، اور اس کے ساتھ خدا آپ کی ساری روحانی، جسمانی اور مالی ضروریات کو پورا کرے، تاکہ آپ سارے مل کر یسوع کے اچھے گواہ بن کر کرسمس منائیں۔ آپ سب کو یسوع مسیح کی پہلی آمد یعنی تجسم المسیح کی عید، اور جس کو ہم عام لینگویج میں کرسمس کہتے ہیں، مبارک ہو۔ خدا ہم تیرا شکر ہو، یہ ہم سب کے لیے برکت کا سبب بنے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے اے باپ یہ سب کچھ مانگ کر پا لیتے ہیں، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا ہم آپ کو برکت دے، بہت بہت مبارک ہو۔ اگر آپ نے یسوع کو قبول کر لیا ہے تو آپ کو کرسمس مبارک ہو، کیونکہ اس کا مطلب ہے اب آپ کا صحیح کرسمس کو یسوع آپ کے دل میں آ چکا ہے، اور آپ مبارک ہے وہ جس کی خطائیں بخشی گئی، جس کے گناہوں کو خدا صاحب میں نہیں جاتا، اب آپ خدا کے بیٹے بیٹیوں میں شامل ہیں۔ آمین۔ بہت بہت مبارک ہو۔